لیڈرشپ سے یہ ثابت کیا کہ ان پر اٹھنے والی تمام انگلیاں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایک سازش، ایک منصوبے اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، اس کے لیڈر کی جانب سے، میرے تمام پاکستانیوں، میرے شہر کے رہنے والے، شہر قائد کے لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پورے 2 سال آپ کو اور دنیا میں افواج پاکستان کو رسوا کرایا، پاکستان میں رہنے والی تمام قومیتوں اور سیاسی جماعتوں کو بیرونی سازش کا شکار ہو کر، میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن اس میں ملوث تھا، لیکن کچھ لوگ اس بیرونی سازش میں شامل اور کچھ شکار ہو گئے، اور لوگوں نے معصومیت میں آ کر ان کا ساتھ دیا۔ میں آج حکومت پاکستان سے اور افواج پاکستان سے یہ بھی کہوں گا کہ تمام جو 9 مئی کے پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو اس سازش میں بے گناہ تھے، شکار ہو گئے، ہم انہیں معافی دے دیں، عام معافی دے دیں اس خوشی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے تو ہم عام معافی جیلوں میں بھی کرتے ہیں، سزائیں کم کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان تمام کارکنوں کو جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو معافی دیں، ان کو رہائی دیں، کیونکہ ہم خوشی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ آپ کی اس بڑی غلطی نے 50 سالوں میں، چاہے بھارت میں کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہوا ہو، بامبے میں تاج ہوٹل پر اٹیک ہو، یا جتنے الزامات انہوں نے پاکستان پر لگائے، لیکن کبھی انہیں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے نور خان ایئر بیس پہ پاکستان کی کئی تنصیبات پر میزائل داغے، صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس سیاسی جماعت نے انتشار پھیلا دیا ہے، اس سیاسی جماعت نے لوگوں کو اپنی افواج سے بددل کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جب ہم حملہ آور ہوں گے تو اس ملک میں ان کا ساتھ دینے والے ان کے لیے آوازیں بلند کریں گے، لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، اے این پی ہو، جماعت اسلامی ہو، تمام ہماری مذہبی جماعتیں، تمام علماء کرام، میں سب کا فردن بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے بھارت کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ یہ تھا کہ کلمے کے نام پر بننے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ رمضان المبارک میں ہمیں ملا، ہم سب ایک قوم ہے، ایک پاکستانی ہے، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب یہ جذبہ اور پوری قوم کا جذبہ افواج پاکستان اور ہماری فورسز کے ساتھ شامل رہا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جواب دیا گیا کہ آج دن تک ان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام شہیدوں کی فیملیز سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ ہماری افواج یا ایئر فورس یا سیویلینز جتنے شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی جو فیملیز ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس قوم کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ایک حوصلہ دیا ہے، اس خطے میں آج ہمارے پاسپورٹ کی عزت میں کئی 100 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آج پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے، اور بھارتی میڈیا کا اور اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کا منہ الٹا اور نیچے ہوا ہے، کیونکہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پاکستان پر الزام لگا کر اس کی تحقیقات کے بجائے اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، جسے دنیا نے دیکھا۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں،
ہم نہ کسی کے جھنڈے کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ہندوستانی قوم کے خلاف ہیں، نہ ہی ہم ان کی فورسز کے خلاف ہیں۔ ہم صرف ایک واحد شخص جو ایک انتہا پسند ہندو مودی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور رہیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہماری معصوم بہنوں اور ماؤں کو شہید کیا ہے، جس کا ہم نے ابھی تک حساب نہیں لیا۔ اس نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا ہے، غیور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، لیکن ہم نے اس سے نہ مندروں پہ حملہ کر کے بدلہ لیا، نہ ان کے معصوم شہریوں پہ حملہ کر کے اپنا بدلہ لیا ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف وہ جواب دیا ہے جو دفاعی جواب تھا، اور الحمدللہ اس کا جواب جس کا آج ہم اظہار تشکر منا رہے ہیں، میں اپنی تمام فورسز کے فاتح سپہ سالاروں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو افواج پاکستان کی لیڈرشپ، ہمارے فاتح سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جن کی قائدانہ افواجی صلاحیت نے، ان کے پروفیشنل ہونے پر انہوں نے جو ترتیب پروگرام دیا، جس پر باقی فورسز نے عمل کرتے ہوئے دشمن کو وہ جواب دیا ہے جس کی کوئی مثال، کوئی ردیف نہیں ملتی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے اور دوست ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر چائنا، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عربیہ کا، اور پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا، کہ انہوں نے ثالثی برابری کی بنیاد پر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پانی کا معاملہ ہو یا کشمیر کا ایشو ہو، اب اس پر بیٹھ کر برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ قوم کو اور کشمیری بھائیوں کو اب یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک ایک شخص اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو ہم اپنے فلسطینی معصوم بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی شریک اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم پر، پوری قوم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور یہ جو خوشی ہمیں ملی ہے، اس کے بعد ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں اپنی پوری قوم کو اور حکومت کو IMF کے قرضے سے جان چھڑانی ہے۔ آج جس طرح دفاع مضبوط دکھایا گیا ہے بھارتیوں کو، اس طرح جو ہمیں تانے دیے گئے اس دوران کہ یہ IMF سے پیسے مانگتے ہیں، یہ قرض دار ہے، ہمیں ان تانوں کا جواب اس قرض کو اتار کر دینا ہے۔ اور بحیثیت قوم، میں جانتا ہوں کہ پاکستانی اوورسیز بزنس مین ہو یا پاکستان میں رہنے والا صنعتکار اور تاجر، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور ثروت دی ہے کہ وہ اگر اپنی پر آ جائیں تو یہ قرض اتارنا کوئی مشکل اور بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ اچھا سر، اس پہ ایک تو یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، تھوڑا سا ایڈیشن سوال میں یہ کروں گا، کیونکہ آپ لوگ شہری علاقوں کی نمائندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اسمبلی بھی موجود ہیں، کہ شہری علاقوں کے لیے، دیہاتیوں کی شاید آپ کوئی خوشخبری نہ دیں، لیکن شہری علاقوں کے لیے کوئی وفاق سے کوئی چیز آپ نے لی ہو، کیونکہ آپ اتحادی ہیں، یا صوبائی حکومت میں کوئی ان سے کوئی امید آپ کو ہو، اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ ہیں، کوئی خوشخبری کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، سکر والوں کو، نواب شاہ والوں کو سنائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، آپ کی اپنی رائے ہے، مجھے اس کا احترام ہے، لیکن ہم نے کبھی شہری اور دیہی کا فرق نہیں رکھا۔ یہ MQM پاکستان وہ جماعت ہے جس میں سندھی بولنے والے کو MPA بنایا گیا، پنجابی بولنے والے کو سینیٹر بنایا گیا، پختون بولنے والے کو، پشتو بولنے والے کو سینیٹر بنایا گیا۔ ہم نے ایک بلوچ جو کہ لیاری کا رہنے والا تھا اسے MNA بنایا۔ تو یہ دیہی اور شہری کا فرق MQM پاکستان کی نہ لیڈرشپ میں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سندھ کے مظلوم سندھی بھائیوں کی بھی آواز اٹھائی ہے۔ ہم ان وڈیروں کے خلاف ہیں، اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہیں جس نے شہری علاقوں میں رہنے والا، کیا سندھی بھائی نہیں ہے؟
हमीद भाई, आपके बच्चे इस शहर कराची में नहीं रहते? पैदा यहाँ अगर सभी कौमियतों के लोग इस मिनी पाकिस्तान, इस शहर कराची में रहते हैं और हम उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, चाहे सेंसस हो, चाहे वफाक से पैसे मांगने का हो, या सूबे से या मेयर से इस शहर की या बाकी सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की की डिमांड हो, तो ये मैं समझता हूं कि पूरे सिंध की आवाज है। इस सूबे, इस शहर में रहने वाले सभी लोगों की बात है। अगर हम वफाक से बात करते हैं तो इस सूबे के लिए बात करते हैं, इस सूबे के लोगों की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में भी जो खुशखबरियां होंगी उसमें हमारा हिस्सा होगा, और जो मायूसियां होंगी उसमें किसका हिस्सा होगा पीपल्स पार्टी वालों मुझे नहीं पता।